ایک ٹاپک آف کانورسیشن جو اکثر ٹیچرز کے درمیان اٹھتا ہے وہ ہے ہم اسٹوڈنٹس کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو بالکل کلاس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ٹیچر کوچز اکثر کہتے ہیں دیر از نو سچ تھنگ ایز این انٹیچبل اسٹوڈنٹ، یعنی کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جا سکتا ہے، ٹیچرز کو بس ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں کہ اسٹوڈنٹس موٹیویٹڈ کیوں نہیں ہیں۔ کیا وہ بور ہو رہے ہیں کلاس میں، ان کو بالکل مزہ نہیں آ رہا؟ کیا جو مٹیریل ہم سکھا رہے ہیں ان کو وہ بالکل ان کی زندگی سے اتنا فار ریمووڈ ہے، اتنا دور ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا ان کی زندگی میں کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹڈ ہیں یا وہ نہیں پڑھنا چاہ رہے؟ اکثر اسٹوڈنٹس بوریت کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتے۔ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ایز ٹیچرز کیا کر سکتے ہیں ان کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے اور ان کو انگیج کرنے کے لیے۔ ہم نے کچھ ٹیچر لیڈرز سے بات کر کے یہ لسٹ اکٹھی کی ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 1، بلڈ اے ریلیشن شپ ود ایوری سنگل اسٹوڈنٹ۔ ایز ٹیچرز ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں، نہ کہ صرف ان کے ساتھ جو گڈ اسٹوڈنٹس ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ویسے بھی ہمیں پسند ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کا جو پرابلمٹک بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ رسپیکٹڈ فیل نہیں کرتے، ان کو کلاس میں وہ ریکگنیشن نہیں ملتی ٹیچر سے اور اسٹوڈنٹ سے، اور وہ رسپیکٹ نہیں ملتا ایز انڈیویجولز، اور اسی لیے وہ لیش آؤٹ کرتے ہیں اور طریقوں میں، اور بیہیویئر پرابلمس ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اگر ہم ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بنائیں جہاں پر ہمیں پتہ ان کی انٹرسٹس کیا ہیں، ان کی ایسپریشنز کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں زندگی میں، تو پھر ہم ان انٹرسٹس کو استعمال کر کے ان کا اسکول کے لرننگ مٹیریل میں انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹجی نمبر 2، کریٹ اے سیف پازیٹیو انوائرمنٹ۔ ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی جگہ میں، ایسی انوائرمنٹ میں ہوں جہاں پر ہم نہ صرف رسپیکٹڈ فیل کریں لیکن ہم سیف اور سیکیور فیل کریں، ہمیں مزہ آئے، ایک پازیٹیو وائب ہو، پازیٹیو انوائرمنٹ ہو۔ وہ ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اپنی کلاس روم میں؟ سب سے پہلے ہم اسمائل کر سکتے ہیں۔ ٹیچر اسمائلنگ مینز دا ورلڈ ٹو ہر اور ہز اسٹوڈنٹس۔ پھر ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کر سکتے ہیں، اسپیشلی دوز جن کو زیادہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، جب ہم تعریف کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، پریز کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایفرٹ یعنی محنت کو پریز کریں، انٹیلیجنس یا جتنا ذہین ہے بچہ اس کو نہیں۔ جو چیز بچے کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ اس کا ہارڈ ورک، اس چیز کو پریز کرنا بہت ضروری ہے۔ موسٹ امپورٹنٹلی، کبھی اسٹوڈنٹس کو ہم لیبل کر کے اس ٹائپ کی چیز، جس طرح اکثر ہم سنتے ہیں یہ تو جی سلو لرنر ہے، اس ٹائپ کی لیبل سے ہم بہت دور رہیں۔ ہم کسی اسٹوڈنٹ کو لیبل نہیں کریں اور کسی اسٹوڈنٹ کو کرٹیسائز نہ کریں کہ یہ تو جی کر ہی نہیں سکتا یا تم تو ہو ہی ایسے۔ اگر ہم اس سے ریفرین کر کے پازیٹیو ری انفورسمنٹ پہ جائیں گے تو ہم اپنی کلاس روم کو ایک سیف اور پازیٹیو انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں۔ اسٹریٹجی نمبر 3، مکس اپ سیٹنگ ارینجمنٹس۔ روز وہی چیز دیکھ کے بچے بھی بور ہو جاتے ہیں، ہم بھی۔ تو اگر آپ کی کلاس میں کرسیاں یا ڈیسکس یا بینچز ہل سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سارے لائنوں میں، سیدھی لائنوں میں سامنے دیکھ رہے ہوں، ان کو تھوڑا مکس اپ کر دیں۔ کبھی پیئرز بنا دیں، کبھی 4 گروپس میں سارے ڈیسکس کو بنچ اپ کر دیں تاکہ بچے گروپس میں کام کر سکیں، اور ان چیزوں کو شفل کرتے رہیں تاکہ کوئی بھی ایک ارینجمنٹ بہت عرصے کے لیے نہ ہو۔ اس کے علاوہ بچوں کی سیٹیں ضرور شفل کرتے رہیں تاکہ وہ فرق بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ریلیشن شپس بنا سکیں، اور کبھی سامنے والے پیچھے بیٹھے ہیں تو کبھی پیچھے والے سامنے۔ انٹرنیشنل ریسرچ دکھاتی ہے کہ لیکچر سٹائل جو ہوتا ہے پڑھانے کا، وہ دنیا کا سب سے کم ایفیکٹو، لیسٹ ایفیکٹو وے ہوتا ہے، لیکن اکثر ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ ٹیچر کلاس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے یا کھڑا ہوتا ہے، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، بچے سن رہے ہوتے ہیں یا نوٹس لے رہے ہوتے ہیں یا اس کے بعد ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکچر سے کہیں زیادہ افیکٹو وہ ہے جب بچے خود ایکٹیو لرنرز ہوں، پیسیو نہیں۔ ایکٹیو لرنرز بچوں کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم ان کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے سوال پوچھیں، ہم ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپس میں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے چیز سمجھو، پھر اپنے ساتھ والے کو ایکسپلین کرو۔ میک دیم دا ٹیچرز سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹس بیٹر۔ گیو اسٹوڈنٹس رسپانسبلٹی، میک دیم رسپانسبل فار دیئر اون لرننگ۔ ان ساری طریقوں سے وہ ایکٹیو لرنرز بنیں گے، پیسیو ریسیپینٹس کے بجائے۔ اسٹریٹجی نمبر 5، لیٹ اسٹوڈنٹس ٹاک ٹو ایچ ادر۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کلاس میں باتیں کرنا غلط بات ہے یا خراب چیز ہے؟ لیکن کیوں؟ اگر بچے ایک دوسرے سے بات کر کے بہتر سیکھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں تو ان کو بات کرنے دیں، ٹائمز بنا لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ ایکٹیو ڈسکشن کر کے ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں، اور کچھ ٹائمز ایسے ہیں جب آپ نے ٹیچر کی بات سننی ہے۔
جب ہم بچوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت اور موقع دیتے ہیں تو جب ہمارے بات کرنے کی باری آتی ہے تو وہ زیادہ سنتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے بات کرنے کا موقع مل چکا ہے. And finally, strategy number 6, bring energy into the classroom. As a teacher, the single greatest thing we can do is to bring energy into the classroom. اتنے energetic ہم ہوں گے اتنے engaged ہمارے بچے ہوں گے. We have to make learning fun. ہماری ٹیچرز نے ضرور سوچا تھا کہ جتنے ڈنڈے مارو گے اور جتنا سیریس اور اسٹرکٹ بنو گے اتنا بہتر بچے پڑھیں گے. لیکن ہمیں اب پتہ ہے اور ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا بچوں کو مزہ آتا ہے اور جتنا وہ انجوائے کرتے ہیں لرننگ اتنا زیادہ وہ سیکھتے ہیں. تو اٹ از آن us to make classes fun, to be excited about topics, to inspire students. ایون جب ہم ٹیکسٹ بک سے ایکسرسائزز اور ورک شیٹس وغیرہ کرا رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم گیم لائک بنا سکتے ہیں, چیلنجز بنا سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ہیلتھی کمپٹیشنز کرا سکتے ہیں ایٹسیٹرا, جسٹ ٹو میک اٹ فن اینڈ ایکسائٹنگ. موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد دلانا ہے کہ ہم سب گروتھ مائنڈ سیٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم روز نئی چیزیں سیکھیں, اپنی برینز کو ڈیولپ کریں اینڈ وی بیکم بیٹر ایٹ ایوری تھنگ وی ڈو. That's all from us today. ہمیں اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنی کلاسز میں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تھینک یو.